صدیوں سے تاریخ کے سینے پر مسلسل آباد ملتان کا خطہ دنیا کی وہ قدیم ترین آبادی ہے جہاں انسان نے تہذیب و ثقافت اور علم و ہنر کا ابتدائی شعور حاصل کیا۔ قدیم کتابوں میں اس وقت اس شہر کا تذکرہ میسان کے نام سے ملتا ہے۔ زمانے کے بے شمار انقلاب دیکھنے والے اس شہر کو یوں تو کاسیاپا پورا، بنس پورا اور مولستان بھی پکارتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی قدیم دیومالائی کتابوں کے مطابق اس کا نام سورج دیوتاؤں کے باپ کشپ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے کشپ پورا رکھا گیا، جسے اس کے اپنے توحید پرست بیٹے پرہلاد نے شکست دے کر ملتان میں امن، سلامتی اور انسان دوستی کی بنیاد رکھی، اور پہلی مرتبہ اس شہر میں باطنی اور لسانی علوم کی ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ ہندوؤں کی ویدوں میں پائے جانے والے سورج دیوتاؤں کے تذکروں سے لے کر نفاذ اسلام تک اس شہر کے کئی نام بدلتے رہے، لیکن صدیوں کے اس سفر میں ملتان کے وجود کو ختم کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی، اور ملتان کی عظمت کے چراغ کو گل نہ کیا جا سکا، یہاں تک کہ اسلام کا اجالا پھیلنے کے بعد کئی صوفیہ کرام نے اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا، جن کی بدولت برصغیر میں روحانی علوم کا فیضان پھیلتا چلا گیا۔ سن 890 عیسوی میں عراق کے ایک دیہاتی باشندے حمدان قرمت نے ایک بنیاد پرست اور تشدد پسند فرقے کی بنیاد رکھی اور مختلف اسلامی خطوں میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو چاروں طرف پھیلا دیا، یہاں تک کہ اپنے مخصوص عقائد کو دین کے نام پر نافذ کرنے کے لیے تشدد پسند کرامتیوں نے ملتان پر بھی قبضہ جما لیا۔ لیکن ملتان کی تاریخ کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے ایک طویل ریاضت کی ضرورت ہے، کیونکہ ملتان کی تاریخ قدامت کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال سے جاگتے ہوئے ملتان میں کئی تہذیبوں اور مذاہب نے آنکھ کھولی۔ دریائے راوی اور چناب کے سنگم پر واقع یہ سرسبز و شاداب خطہ ابتدا ہی سے آسودگی اور خوشحالی کا گہوارہ تھا۔ یہاں کے پرامن باشندے مظاہر فطرت اور فنون لطیفہ سے پیار کرنے والے تھے۔ ملتان میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے اسے سونے کا گھر بھی کہا جاتا تھا، اور اسی دولت کو لوٹنے کے لیے سکندر اعظم سے لے کر افغان حکمرانوں تک ہر تالے آزما نے ملتان پر لشکر کشی کی، اور یہ شہر صدیوں تک بیرونی حملہ آوروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا رہا۔ یہاں کے بہادر سپوتوں نے اپنی مٹی کا قرض چکاتے ہوئے تاریخ کے ہر عہد میں اپنی سرزمین کا دفاع کیا، لیکن لاؤ لشکر کے ساتھ آنے والوں نے دولت کے حرص میں ہمیشہ ملتان کو تاخت و تاراج کیا، اور یوں یہ شہر کئی مرتبہ اجڑا اور آباد ہوا۔ طلوع اسلام کے 300 سال بعد کرامتیوں کی یورش کی وجہ سے یہ شہر ایک بار پھر کھنڈر بن گیا، اور بالآخر ایک ولی کامل حضرت سید ابو الفضل جمال الدین محمد شاہ یوسف گردیز نے خاک کے ڈھیر سے ایک بار پھر اس شہر کو از سر نو آباد کیا، اور مستند تاریخی روایات کے مطابق حضرت شاہ یوسف گردیز ہی جدید ملتان کے بانی ہیں۔ ملتان کا تاریخی دروازہ بوہڑ دروازہ
ملتان کے تمام دروازوں میں اپنی قدامت کے لحاظ سے تاریخی حیثیت اس وجہ سے بھی رکھتا ہے کہ یہاں سے حضرت شاہ یوسف گردیز نے اپنے قدموں سے ملتان شہر کو نئی آباد کاری کا شرف بخشا۔ اس دروازے کو 17ویں صدی عیسوی میں شاہ جہاں کے بیٹے اور ملتان کے گورنر مراد بخش نے تعمیر کرایا۔ النگ بھی اسی نے تعمیر کرائی۔ اس زمانے میں دریائے راوی کی ایک شاخ یہیں پر بہتی تھی۔ یہ شہر پرانا جو ہے اس کے ارد گرد ایک وسیل بنی ہوئی ہے اور اس کے کئی دروازے ہیں شہر کے اندر جانے کے لیے۔ آج تک مرمت ہوتے رہے ہیں، بنتے رہے ہیں۔ مثلا حرم دروازہ ہے، بورڈ دروازہ ہے، لوہاری دروازہ ہے، دہلی دروازہ ہے۔ اسی میں سے یہ بورڈ دروازہ جو ہے یہ ایک بڑ کے درخت کی وجہ سے اس کا نام بورڈ دروازہ ہوا، جبکہ یہاں کا ایک راجہ تھا چندا جس نے بدھ مت اختیار کر لیا تھا، ہندو ہوتے ہوئے بعد میں وہ بدھ مت کا ہو گیا، تو اس نے یہ قبل از اسلام کی باتیں ہیں، اس نے پھر اس دروازے کا نام بورڈ دروازہ رکھا۔ سرائکی زبان میں بڑ کے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ چونکہ بورڈ کے نیچے انہوں نے گیان حاصل کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چندا نے بہت سارے بورڈ کے درخت لگوائے تھے یہاں پہ، ان میں سے ایک یہ یادگار کے طور پہ بورڈ دروازہ بھی ہے۔ یہیں سے صدیوں پرانی ایک گلی نکلتی ہے جو سچ مچ اپنے اندر تاریخ کا ایک خزانہ رکھتی ہے۔ یہ محلہ شاہ گردیز ہے۔ اس گلی میں چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صدیوں پرانے ملتان میں آ گئے ہوں۔ ایسی گلیاں آپ کو مراکز کے شہر فیض، قاہرہ و دمشق کے اندرون شہر اور دہلی کے بلی مارا میں نظر آئیں گی۔ یہیں سے آپ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی بلند و بالا اونچی حویلیاں، جن کی چوڑی چکلی فراخ و دراز ڈیوڑیاں، طرز تعمیر میں قدامت کی جھلکیاں اور عظمت